کے دن قرآن کلاس نمبر 10 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارا یہ 2019 کا آخری درس ہوگا۔ اگلے سنڈے کو 2020 سٹارٹ ہو چکی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو 20 آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں، نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، اور نمبر 3 منافقین، ان کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر 21 سے آنورڈ آیت نمبر 29 تک یہ مسلسل اب یہ جو 9 آیات ہیں یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو، کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی پوری کی پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی، وہ اس ایک رکوع کے اندر 9 آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب، اگرچہ یہ سورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد، ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس اللہ کو مانو، بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو، جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے نا، آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول مبعوث کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو طاغوت کہا گیا، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے۔ یہ ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو، یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا مکمل تابع فرمان بننا ہے۔ اور اسی کے پیرلل میں ایک ٹرم ہے جو وقت کے پیغمبر کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی وقت کے پیغمبر کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اتباع میں بھی صرف پیغمبر کو مانا نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کی پیروی بھی اختیار ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں، عبادت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننا، اور اتباع رسول ہے رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس، پیروی اختیار کرنا، صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت ہے۔ اطاعت پلس محبت اللہ کے کیس میں ہو تو عبادت ہے، اور اطاعت پلس محبت رسول اللہ کے کیس میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اتباع رسول ہے۔ تو اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو، یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے، کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ طور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، یا انسان اپنا کریٹر خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کریشن تو ہوئی بھی ہے۔ تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہیں، لیکن ان کو تو نہیں پتا کیسے پیدائش ہوئی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے، ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ ریویل نہ کرتی، اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق، تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے، کوئی بھی زندہ چیز ہے۔ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا، اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے، جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، لاکھ بھی نہیں ہے، کروڑ بھی نہیں ہے، ارب بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ 100 ٹریلین، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں ہیں، اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے، اور یہ زندہ ہے۔ ان کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے، یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی ہوئی ہو، تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا، یہ 100 ٹریلین ہے۔ 100,000 ارب، 1 ارب نہیں مان، 1 ارب گننے کے لیے آپ کو 25 سے 30 سال چاہیے، 24 گھنٹے بھی اگر آپ گنتے رہیں۔ کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا، 24 گھنٹے میں تو 86,400 سیکنڈ ہے، تو 1,00,000 دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا وہ۔ تو 1 ارب، اور کدھر پھر 1000 ارب، پھر 100,000 ارب، ان امیجنیبل ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو خلیے ہیں ان کو کریٹ کیا ہے کریٹر نے، پھر خالی اس طرح کریٹ نہیں کیا، مینیجیبل فارم میں ہے۔ یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے، ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوئے نا، اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔
جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں اس کا فارم۔ ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے، صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے، اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے۔ کون سی چیز؟ آکسیجن۔ پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے، آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا، بالکل فری رکھا ہے۔ اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر۔ ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے، تو کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دیں۔ جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے، تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا۔ اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے، اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی۔ یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے، لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا، تو اس سے بڑی بیوقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بیوقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹ اپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے۔ تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب یہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں۔ یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے، یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہیں۔ 99.99%
یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں. یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہیں. تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جی، اس پہ اب کتنی دیر بولا جائے. میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ. اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہے. قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں، نالج میں ہوں. یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا، سب کے ایکسپیرینس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، آسمان کسی انسان نے بنائی ہے. انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے. انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے، اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، عدم محض سے وجود نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے. اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے، لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے. زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے، کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے. انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے، لیکن انسان بدیع نہیں ہے. البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ، بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا. تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے. اس میں کیا قیامت مضمر ہے. رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں، بہترین سے بہترین سبزی بھی، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے، اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ، اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو صرف رزق تمہارے لیے، رزق یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا. اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے. سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے. کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، یہ آپ کے لیے فری ہے. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے پودوں کی خوراک ہو، چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مجھے بتائیں قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے، اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا؟ کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا؟ کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل ہے. کتنی بنیادی بات ہے. بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. کون ہو سکتا ہے؟
یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے، جو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ وہی الفاظ ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اچھا، اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں، میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا، میں نے آپ کو کوئی مستقل بذات نہیں مانا، میں نے آپ کو جو ہے وہ عطائی مان کے ہی بات کی ہے، ذاتی مان کے بات نہیں کی۔ یہ ساری کہانیاں جڑی مولویوں نے پڑھائیاں نے اس زمانے میں نہیں سنونیاں۔ تو یہی ند کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو، جنوں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے۔ اچھا، یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ یونس میں بھی۔ سورہ ہود کے اندر تو 10 صورتوں کا ذکر ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو۔ سورہ یونس میں ہے کہ ایک صورت ہی اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی، چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریبی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ قرآن حکیم کی تو ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کی بھی کوئی کاپی نکالی جا سکتی تھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو یعنی اتنے فصیح اللسان تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے، ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا، فی البدی وہ عام جو گفتگو ہے اس کو بھی شاعری کے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ چیلنج اس طریقے سے قبول کیا ہو۔ اتنی شرم و حیا ان کے اندر بھی موجود تھی۔ ویسے آج کل کچھ لوگوں نے تب آزمائی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صورتیں بنا کے اس کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پھر قرآن کے سٹائل میں اسے تلاوت کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے۔ اس پہ میرا ایک کلپ بھی آیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈڈ ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے، تو میں نے بتایا تھا اس طریقے سے نہیں ہے یہ، جو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ عربی لنگوسٹک کے لوگ کریں گے۔ صرف اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کوئی عربی کا کوئی لٹریچر سامنے لے آنا یا خود لکھ لینا یا کوئی شاعری کر لینا، ظاہر ہے ہم اجمی تو جج نہیں کر سکتے۔ ہاں، اجمیوں کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹچ سٹون ہے وہ سائنٹیفک فیلڈ کا علم ہے۔ اس کے اعتبار سے کوئی بھی قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ اس ٹیسٹ سے آپ اسے گزار کے دیکھ لیں، لیکن وہ اسٹیبلش سائنس ہونی چاہیے، ہائپوتھیسز یا تھیوریز نہیں ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی یہ پرفیکٹلی فلفل ہوگی۔ ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے ایک اس کے اوپر کتاب بھی باقاعدہ لکھی ہے، مسلمان ہو گئے تھے، بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے۔ اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سی اردو ہے اس کی، انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا۔ بل وہ اسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایسی ایک واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے۔ باقی کتابوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں
اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہیں، یعنی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سائنٹیفک ایرر، جو اسٹیبلش سائنس والی چیزیں ہوں، ہائپوتھیسز نہ ہوں، وہ نہیں ملے گا۔ تو اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا، یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج، آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے، باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا، وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر، اصل جو ترجمہ ہے نا مؤمنون کا یا مسلمون کا، سر تسلیم خام کرنے والے، بات ماننے والے، اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے۔ کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے۔ وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا، جو ہم ایز اے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ لے اور وہ 5 بنیادی چیزوں پہ چلے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، ناشکری کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھیں جہنم سے ریلیٹڈ، تو آپ علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ اچھا، یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے، تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہوگا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانبیاء میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے۔ پھر کافروں نے اس کا بھی ٹھٹھا کیا، انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مطلب ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی بھی لوگوں نے پوجا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، رپلائی ٹو کے بغیر کام چلتا نہیں ہے نا، وسوسے اتنے ہیں، رپلائی ٹو کے کلپ تو بنیں گے۔ وہ پھر سورہ الزخرف میں آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ کی مثال جو تم سے بیان کی ہے نا انہوں نے، تو یہ صرف جو ہے نا وہ حجت بازی کے لیے، پتہ ان کو بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں دوزخ میں جائیں گے، وہ تو خود امام الموحدین تھے اپنے وقت میں، توحید کے دائی تھے۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم۔ پھر انہوں نے کہا وہ تو ہمارے بندے خاص ہیں اور وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہیں۔ تو یہ جو بت، وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار ان کو ہم پوجتے رہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہوگا، بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے، کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائی زیادہ فیل ہوگی۔ پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں نا، وہ تو ان کے لیے ہوگا۔ اب دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو کوئی عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو مامور ہیں دوزخیوں کو مارنے پیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف حالت طاری کر دے۔ یہ تو ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو ملیریا ہوا ہو سخت گرمیوں میں، تو اسے تو 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائیں تو اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی، باقی تو گرمی سے اف اف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ٹھنڈ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر اور اڑاؤ۔ ایک ہی جگہ پہ ٹیمپریچر بے شک 40 تک پہنچ چکا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔
حالانکہ ایکچوئل وہاں پہ گرمی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فریم آف ریفرنس میں دنیا میں ایسی چیزیں کر کے بتاتا ہے کہ دو مختلف بندوں پہ ایک ہی جگہ پہ دو مختلف حالتیں طاری ہو جاتی ہیں. اللہ ہی اللہ ہے جی. یقین کریں کہ یہ جو چیزوں کی کوالٹیز ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا امر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے, آپ ساتوں سمندروں کا پانی بھی پی جائیں, آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی. اور اگر آگ کے جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ چھین لے, آپ پوری زمین کے درخت بھی جلا لینا, آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے, کیونکہ وہ خاصیت ہی جب اللہ تعالیٰ لے لے گا. تو یہ دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو, نہ کہ ان پتھروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں, یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا, جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں, منہا ان باغوں میں سے, من ثمرۃ الرزق, کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا, اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا, ایگزیکٹ نہیں ہوگا. ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہوں. آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو, الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے. یہ بھی چانس ہوتا ہے نا. تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے. تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آم, کیلا, انار, سیب, جو ہمارے ایکسپیرینس میں. اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا, تو وہ کھانے سے پہلے ہی بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے, ایتھے بھی آ کے وہی کچھ. لیکن اللہ فرمائے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا. اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں, شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں. اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم کا, وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے, تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا. ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا, لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے, آمین. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی, وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا, جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا, ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں, ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے. لیکن وہ زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا, اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے. اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا. اچھا, اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. لہذا یہ جو ڈاکٹرین مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے لیے کرنی چاہیے, تو یہ بالکل جعلی ڈاکٹرین ہے. اس کو مولا علی علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں, جنت کی جو ہے وہ طلب میں یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا. اس کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے
کہ یہ ڈاکٹرن صوفیاء نے پیش کی ہے، یہ قرآن کی ڈاکٹرن نہیں ہے، کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے۔ یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا دوزخ کو ہلکا جانتے ہیں، تو آپ یہ جنت یا دوزخ کو بے عزت نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوں گے۔ یہ تو اس نے رکھی ہوئی ہے نا چیزیں، ان ساری لالچیں وہی دیتا ہے نا۔ یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بلا ہو، یہ وہ لالچ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں، آگے چلیں گے تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف۔ تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا، تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے۔ باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا۔ وہ تو ان امیجنیبل ہے۔ یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا، اور جب بلایا جائے گا تو باقاعدہ ایک یعنی ندا کی جائے گی، جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے، اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا ہے، اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ ذبح کرے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ تو قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں، آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی، ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں آنے کی، کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے، لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے، اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا، ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔
یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی ہے. کتابیں یہ نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور ہی بتاتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے گی. ناگواری تو ہے نا. یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے، سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے. اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے. اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے، ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے. اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے. کیا زبردست جگہ تو نے بنائی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو. جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنا مشکل ہے. سر یہ ہے کتابوں کا خدا. یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا. اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے گا. اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا، آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہے ہوں گے، لیکن صرف فجر سے ظہر تک بس، تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو؟ وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں، تو جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں. اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے. اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے ظہر تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے ظہر تک، سر 10 سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات. اچھا وہ جو ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے نا اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو. جہنم دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے، یہ تو جگہ ہی ایسی تو نے بنا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب ڈھانپ دیا نا، جو مسلم شریف والی حدیث ہے، میں اسی کی ایکسپلینیشن آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں. یہ سر کتابوں کا دین ہے، بابوں کا نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب گئے واپس آئے، کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، اتنا خوشنما تو نے بنا دیا، یہ تو سارے ہی جائیں گے جہنم میں. اور سب نظر بھی آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار، کیا بے دین، کیا مسلمان، کیا کافر. آپ کو بغاوت دیکھیں عروج پہ نظر آتی ہے. اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں. کچھ کے پردے تو ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں اور ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں، پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھلا تو آخرت میں تو کھل ہی جانا ہے. اوہ یہ کیا ہوا. نہیں بڑا سینسٹیو ایشو ہے میرے بھائی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے، یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی
تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہ کرتا. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے. خدا انسان کی ضرورت ہے ہی اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے. اگر انسان نے مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو، انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتا ہی نہیں ہے. یہ تکلیفیں اور موت، یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے جا کے. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، یہ دو چیزوں کی گارنٹی ہو، تو سر نماز کس نے پڑھنی ہے؟ تو یہ ساری دھمکیاں ختم ہو جائیں گی نا پھر دوزخ کی. تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا. موت نہ آنے کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی انجوائے کریں گے، اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رزق کے حوالے سے ایشو ہوگا، نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی. تو یہ سر دنیا میں پاسبل نہیں، جنت میں ہی ہے. لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رکھا ہوا ہے. یہ جو تلوار لٹکائی ہے وہ اسی لیے تو لٹکائی ہے. تو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کا قبلہ نہیں درست ہوتا. گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر 26. قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا، اور کچھ نہیں. یعنی وہ قرآن کے مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لا سکے، لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا ایجوکیٹڈ ہے، اتنی اونچی ہستی ہے، لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے، کبھی مکھی کی، کبھی جو ہے وہ مکڑی کی. سورۃ العنکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیہ دی. سورہ الحج کے اندر کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے. تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے، عام انسان کے ساتھ بحث کرتی ہے. دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں. تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے تھا. پھر تو یہی کہتے ہیں نا. اور قرآن کم از کم 4 دفعہ سورۃ القمر میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس سے؟ تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ متھ توڑی ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے. اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے، اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا. لہٰذا آپ یہ علماء کی جب ہم مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا، واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے. وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ علامہ صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے. تو یہ علامہ صاحب نے اللہ کی سنت میں عمل نہیں کیا. اللہ کی اسی لیے تو پھر علماء کو چھوڑ گئی ہے نا پبلک. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے. علی بھائی کے 5 منٹ کے کلپ میں اتنا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ عام فہم بات ہے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے، اس کے لیے صرف لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے، آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو. تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے. آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روب ڈالیں گے. یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں،
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ ہوا خود ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا۔ تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ کفر ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے، ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان، اچھا انڈائریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے، انڈائریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو ہے وہ انگریزی والی رہ گئے، انڈائریکٹ نہ انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے۔ حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں نا، اس کتاب سے وہ اکتساب نہیں کر سکتا، لہٰذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اکتساب نہیں کیا تو برباد ہو گئے۔ تو جو کتابوں سے اکتساب کرے اس کے لیے یہ باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا، جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے، پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بابیں نہیں دی ہیں، کتابیں دی ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہے نا۔ اس کے اوپر کافی اور باتیں مجھے کرنی ہیں، لیکن اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اگلی دفعہ ہم اسی آیت کی جو آگے ان فاسقوں کی نشانیاں کیا ہیں جو قرآن کے ذریعے جو گمراہی کماتے ہیں، آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ کی آن ورڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔